بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے، بعض میں اس کے بغیر بھی ہے، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے۔ اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے، اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے، کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے۔ اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا اپنی جگہ، لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ۔ ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، یہ جو تسبیحات ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے۔ آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ۔ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل۔ تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا۔ تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر، کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے۔ جہاد مقصود نہیں، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے، اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے کافر کا خون بہے، چاہے ان مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا، دنیا میں برائی پھیلا دے گا۔ اس کی مثال ایسے، آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، کینسر نہ بن جائے، تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر۔ اب کسی کا گردہ نکال دینا، اس کی کمر کا آپریشن کر کے، یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے، لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے، یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا۔ تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے، زمین میں ایک فساد ہے، لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا، ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں خون بہائے گا۔ فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا، دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں۔ تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے۔ تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟
اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں, تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو, تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا, لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے ہم نے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں, مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے, لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا, صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے, ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے, پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے, پھر تھوڑا آرام کرتا ہے, اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ. ٹوٹلی, اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت, قرآن کی تفسیر پڑھ لیں, احادیث پڑھ لیں, بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے, اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو, اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے, ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا, 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی, اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا, یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے, پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, شو مارنے کے لیے نہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا, اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں, انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, میں آپ سے علاج کروں گا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں, ارے ہم تو خادم, ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ, ہم تو جاہل ہیں.
तवाज़ो में आ गया ना डॉक्टर, अरे किडनी क्या होता है, मुझे तो यही नहीं पता किडनी की स्पेलिंग क्या है, मैं कोई सिडनी से थोड़ी आया हूँ जो मुझे किडनी का पता हो। तो ऐसे मौके पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है या जो भी आपके अंदर एबिलिटी है उसको शो करना ये कोई तवाज़ो के खिलाफ नहीं है। हाँ, उसमें मैं नहीं कहता कि मैं आलिम हूँ, लेकिन मैं आम लोगों से कहता हूँ कि भाई टूटा फूटा आपसे ज़्यादा अल्लाह ने इल्म दे दिया, बाकी बड़े बड़े उलमा के मुकाबले में तो हम, एक साहब ने मुझे कहा ना कि आप अगर आलिम हैं, आपको कुरान और हदीस अगर आता है तो इमाम अबू हनीफा की तकलीद क्यों करते हो आप? फिर आपको तो खुद आता है कुरान और सुन्नत, और अगर आपको नहीं आता तो आप जाहिल हो, फिर बयान क्यों कर रहे हो लोगों में? समझ में नहीं आई बात। कहा कि हम आपके मुकाबले में जाहिल नहीं हैं, आपके मुकाबले में आलिम है, अबू हनीफा के मुकाबले में जाहिल है। सही है ना? कुरान हदीस हमें आता है, इतना नहीं जितना इमाम अबू हनीफा को आता था, लेकिन उससे ज़्यादा आता है जितना आपको आता है। उन साहब से मैंने कहा तो एक टाइम होता है ना इंसान का। कहाँ से कहाँ बात चली गई, मैं वो जिक्र की बात कर रहा था कि यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। हज़रत मुफ्ती तकी साहब के शेर की वजाहत कर रहा था मैं कि अल्लाह की राह में, अल्लाह की मोहब्बत में टाइम वेस्ट करना ही क्या है, और थक जाना ही मंजिल है। अल्लाह यही तो चाहता है मुझे पाने के लिए थक जाओ, तो बस थक जाओ तो आखिरत में मिल जाऊंगा, दुनिया में तो नहीं मिलता मैं किसी को, तो आखिरत में मिल जाऊंगा मैं तुम्हें। तो उसमें मैं बता रहा था कि जिक्र को आज हमारे पढ़े लिखे तबके ने, कोई बच्चा अगर सुबह बैठ के 100 दफ़ा तस्बीह पढ़ रहा हो, अब्बा पीछे जाके थप्पड़ लगाएगा, मगर टाइम वेस्ट कर रहा है, तुझे अंडे लेने के लिए भेजा था मैंने भाई तू कुछ पढ़ ले। हाँ, ये है कि सारा दिन जिक्र ही करता रहे, बाकी काम ना करे, वो तो फिर रहबानियत है, उससे हदीस ने मना किया। बाकी काम भी करने, लेकिन अपने औकात में अल्लाह को याद करने के लिए भी टाइम देना है। और उसमें ये मत सोचो कि वक्त ज़ाया हो रहा है, ये वक्त अल्लाह को याद करने में ज़ाया हो रहा है। ये ज़ाया करना ही क्या है? ऐने इबादत है, ऐने मकसद है। जैसे कुर्बानी के दिनों में जानवर काट के हलाक कर देना ही इबादत है, इसलिए कि पैसा ज़ाया हो रहा है बज़ाहिर, लेकिन किसकी याद में हो रहा है? खुदा के कहने से। तो जब महबूबा के कहने पे टाइम वेस्ट होना वेस्ट नहीं लगता, तो खुदा के कहने पे उसकी याद में जो टाइम वेस्टिंग है वो कहाँ से वेस्टिंग हो गई? किसी आशिक से पूछो कि महबूबा ने तुम्हें बुलाया, वो कहेगा मैं पहले बहुत टाइम दे चुका हूँ, मजीद टाइम नहीं मेरे पास वो तो भागा भागा जाएगा, वो कहेगा भाई इसी टाइम वेस्ट करने के लिए तो मैं जॉब कर रहा हूँ, पैसे इसलिए कमा रहा हूँ कि इसको पकड़ाई में लेकर आऊँ मैं। तो वो तो कहेगा मेरा तो मकसद ही यही है। तो ईमान वालों का तो मकसद ही अल्लाह को हासिल करना है। लिहाजा देखो, सबसे कीमती टाइम पैगंबरों का होता है, पता है ना आपको? पैगंबर एक सेकंड भी कभी जाया नहीं करते। लेकिन वो एक आयत में बार बार पेश करता हूँ ना, ये भी हमारे हजरत पढ़ा करते थे, ये आयत बड़ा मज़ा आता था जब हजरत इसकी तशरीह करते थे। अल्लाह ने कोहे तूर पे मूसा, मुख्तसर बयान करूँगा, कई बार बयान कर चुका हूँ। अल्लाह ने कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया पहली दफ़ा। अल्लाह मियाँ ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, और ये तेरे दाएं हाथ में क्या चीज़ है ए मूसा? इतना लंबा कलाम बज़ाहिर टाइम वेस्टिंग है या नहीं है? अबे क्या हो गया, तुम लोग भी तो कुछ ज़ौक़ पैदा करो यार। बज़ाहिर तो ये टाइम वेस्टिंग है। ए अल्लाह, तूने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया है और तू खुद ही कहता है वक्त का ज़िया करना हराम है, नाजायज़ है। कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है इंसान की ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या है? वक्त। हदीस में आता है मिन हुस्नि इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम की अच्छाई ये है ला यानी चीज़ें, यानी वो चीज़ें जिनका ना दुनिया में फ़ायदा और ना आखिरत में फ़ायदा, उन चीज़ों को छोड़ दो। तो नबी ने खुद नहीं छोड़ा होगा उन चीज़ों को। बैठे हुए वो वैसे ही बैठे हुए, क्यों बैठा हुआ वैसे ही? यार अबे वैसे ही कुछ नहीं होता भाई, कुछ कर लो यार। हाँ, कुछ कर करके थक गए हो इसलिए बैठे हुए हो, तो फिर वैसे ही नहीं है। आप बोलो रिलैक्स होने के लिए बैठा हूं मैं, वैसे ही कुछ नहीं होता। आज हमारा ज्यादातर टाइम वैसे ही गुजर रहे हैं। कोई बिस्तर पे पड़ा हुआ है ना, तो क्या तू काम कर करके थक गया है तो रिलैक्स हो रहा है? नहीं भाई, रिलैक्स नहीं हो रहा। 7 घंटे सो चुका हूं मैं, 8 घंटे सो चुका, अब क्यों सो रहा है वैसे ही? तो ये टाइम वेस्टिंग है या नहीं है? एक होता है थक गया सो रहा है, बनता है भाई, ये सोना टाइम वेस्टिंग नहीं है। एक होता है दिमागी काम कर करके थक गया तो थोड़ा खेल रहा है, खेल कूद करेगा ताकि जहनी तफरी हो, ये टाइम वेस्टिंग नहीं है। एक है खेल लिया, आधा घंटा खेल लिया, वो बहुत है ना। अब दिमाग फ्रेश हो गया, अब कोई ढंग का काम करो, मजीद खेल रहे हैं, अब डब्बू खेल रहा है दिमाग फ्रेश करने के लिए। डब्बू से दिमाग फ्रेश, डब्बू ही कहते हैं आजकल, कुछ हमारे ज़माने में डब्बू कहते थे, आजकल क्या कहते हैं? डब्बू ही कहते हैं। होती भी उसकी शक्ल डब्बू, और जो खेल रहे होते हैं वो भी डब्बू लग रहे होते हैं। अबे तू खेल के, हम भी देखो खेलते हैं, मैं भी जहनी तफरी, मैं जॉगिंग करता हूँ जहनी तफरी के लिए, भागता बहुत, पसीना निकालता हूँ, ऐसा मज़ा आता है। जिम चले गए, बच्चों के साथ बहुत आदमी इंजॉय करता है, बच्चों के साथ खेले, मोहब्बत भी होती है, बहुत बच्चे अच्छे भी लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है आज तक, मैंने बचपन में एक दफ़ा 2-4 दफ़ा वीडियो गेम खेला था, फिर बड़ों ने डांट के ना थप्पड़ लगा के छीन लिया। उसके बाद से
جب مدرسے میں ہم گئے ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا, وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا, وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار, وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سا ہم نے کہا چلو, وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا, میں کیا کرتا, اور پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے, تو وہ تو میرا ٹائم ویسٹنگ نہیں, کھانا کھانا تھا میں نے. لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار, کیسے کھیل رہے ہو, ایک ایک گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے, کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے. اول تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو. یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں آپ کو, پیسہ تو مل رہا ہے لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو, گٹکے دے رہے ہو. تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے تو ٹائم کوئی اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو, اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو. جیسے ڈاکٹر ہے صحت دیتا ہے, بدلے میں پیسے لیتا ہے. لیکچرار ہے وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا, لوگوں کو نالج دے گا, اس کے بدلے میں پیسے لے گا. یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی, کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا, مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے, گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے, اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی. تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا, ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہو تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے. باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے, ٹائم ویسٹ. یہ تو زہر ہے بھائی. میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے, ارطغرل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تہجد, میں نے کہا ایک ہم بھی دیکھتے ہیں ایک کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں نا. مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے. میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ دیکھا ہے, اس کے بعد مجھ سے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا, بہت ٹائم ویسٹ. میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا, وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں, لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار اتنی دیر میں, بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی, بہت ٹائم. کیسے آپ ارادہ کر کے, ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا, آپ پلاننگ کر رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پڑھے ہوئے ہیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو, ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا, یہ ٹائم ویسٹ بھی, یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے. اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو, گپ شپ میں ہی پتہ چل جاتا ہے, کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں, کچھ اور معلوماتی گپیں جب لگ رہی ہوتی ہیں 2-4 کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں. ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکن پہ, تو ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتہ چل جاتا ہے نا, پبلک اس کی کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے تو غلط نالج ہے, لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بھاگ رہے ہیں لوگ, نہیں بھاگ رہے, یعنی ایک مثال دے رہا ہوں. تو کچھ معاشرے کی سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے, انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے. سمجھ رہے ہو. آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرعن جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے, پورا ناظم آباد میں ایسے بال رکھے ہوئے, وہ کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو. ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہیں ناکام ہوتی ہے. میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں. ونس اپون اے ٹائم کہ ماں باپ پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے, اب شادیاں 99% محبت ہی کی ہو رہی ہیں. یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا, وہ پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا نظر جھکی ہوئی ہے اس کی, اس نے دیکھا ہی نہیں کسی کو. ابا نے کہا کہ وہاں تیری شادی کر رہا ہوں میں, بچہ شرم سے بھاگ گیا. لڑکے کی بات کر رہا ہوں, لڑکیوں میں تو اور شرم ہوتی تھی, شرم سے بھاگ گیا. اس کو تو محبت تھی نہیں نا, ابا نے شادی کرا دی اور کامیاب لائف گزار. میں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم اب سیٹنگوں سے ہو رہی ہے. اگر آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی, وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب نے کیا کر دیا, حرام. تو خالی محبتیں رہ جائیں گی, شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی. تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کریں پہلے, لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا. اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے ہو. محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اتنی ہو رہی ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی, پھر پسند آئے گی. تو اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے. تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتہ چلے گا نا کہ بند کمرے سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں, پہلے بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے. تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتہ چلے گا سوسائٹی میں. وہ پھر مثال دیتا ہوں نا یار, بڑا بےہودہ سا لطیفہ ہے لیکن کیا کریں یار. وہ ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا پتہ ہے علامہ اقبال کون تھے. بیٹے نے کہا نہیں پتا. کہہ رہا اچھا لیاقت علی خان کا پتہ ہے. کہنے نہیں. کم بخت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. تو بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو پتہ ہے وسیم صاحب کون ہے. نہیں بیٹا. ستار کا پتہ ہے. ابا گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. سمجھ آ رہی ہے. تو جو جہاں رہتا ہے
اس کو وہاں کے حالات بولو رہو گے سوسائٹی میں. تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, اس کا بھی ایک لمٹ لگائیں گپے ایک لمٹ, لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے, تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو, تفریح ہو جاتی ہے, ہوا خوری ہو جاتی ہے. یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ, یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے, یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگا دے یہ بتانے کے لیے کہ فیور ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے, مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے, موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا, موسیٰ کو کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے, بھیج دے, یہ معجزہ دکھا دے, بس جاؤ. بھائی سوال پوچھنے کی ضرورت کیا, تجھے پتہ ہے نا لاٹھی ہے, اور اگر پوچھنا ہے تو ما ھذا, یہ کیا ہے, یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں, میں اس ہدف ٹائم جتنا ضائع ہوگا, یہاں ضائع بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم, تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہی جواب دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے اے کیا نام ہے آپ کا, عبد الرحمان بھائی, آپ کہیں گے ٹوپی, یہی کہیں گے نا آپ, یہ نہیں کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے, یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی, موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا. قال ہی عصای, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے, اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام, اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا, بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے, آپ کہیں مجھے بخار ہے, گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے, میری پھپھو لانڈی میں ہے, ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے, میرے چچا امریکہ میں ہے, وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا, بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو, پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے, غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہو. اگر ڈاکٹر کی آپ معشوقہ ہو, معذرت کے ساتھ مثال تو کوئی بھی دی جا سکتی, اگر آپ ڈاکٹر کی معشوقہ ہو اور ڈاکٹر آپ سے ملنے کے لیے بڑے عرصے سے, اس نے کلینک کھولی ہی آپ کو پھنسانے کے لیے کہ اس محلے میں کلینک کھولتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی دن اس بہانے آ جائے. پھر ڈاکٹر کہے گا اپنی خالہ کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو, اپنی پھپھو کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو, اور اپنے ماموں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤ, جتنی ڈیٹیل بتا سکتی ہو بتاؤ, پھر میں اپنی پھپھو کے بارے میں بتاؤں گا تمہیں. آئی بات سمجھے, ہم پھپھو کھیلیں گے آپس میں, پورا خاندان جب تک ختم نہیں ہوگا نا ڈاکٹر خاموش نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہے گا علاج مقصود نہیں ہے, یہ کلینک تو آپ کو پھنسانے کے لیے کھولی ہم نے, مقصد ہی یہاں ٹائم ویسٹنگ ہے. صحیح ہے نا, آپ سے بات کرنا ہی کیا ہے, مقصود ہے. تو ایک انسانوں کی محبت ہوتی ہے جو مردار ہے, جو ختم ہونے والی ہے. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے, آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. کہیں کا مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں, وہ سب سڑ گئے, مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی, اللہ سے ہوتی. محبت میں لمبا کلام کر رہے ہیں, یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے, مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا. اب کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا, سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا, وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت, اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے. تو یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی, یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے, یہ کیا قیادت کریں گے, یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے. ان سے تو سوال پوچھا گیا یہ کیا ہے, جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے, اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت, تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے, ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے,
یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں, تو یہی تو مقصد ہے. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج, یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ, تو چلے گئے, ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں میں.